نبی سب سے پہلے اپنی امت میں اللہ کے سامنے حساب کے لیے ابو بکر صدیق کو آگے کریں گے۔ اللہ جب ابو بکر صدیق کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ کا غصہ مسکراہٹ میں بدل جائے گا، کیونکہ صدیق کے نامہ اعمال میں تو وفائیں ہی وفائیں ہیں، محبت رسول کی ادائیں ہی ادائیں ہیں، کفر اور باطل اور نفاق سے جفائیں ہی جفائیں ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں تو صرف الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا امت پر دنیا میں تو احسان رہا ہے، آخرت میں بھی احسان ہے کہ صدیق کے عمل کی وجہ سے اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک۔ واجب الاحترام، یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی 22 تاریخ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار و یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نہ جانتا ہو۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ نبی کے ساتھ روضے میں ہیں، تو فرمایا ان کا یہ مقام ہے۔ حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ابو بکر و عمر کی شان تو بتائیں، فرمایا بتا دوں یا آنکھوں سے دکھا دوں؟ باقی صحابہ کی شان پوچھو گے تو بتاؤں گا، ابو بکر و عمر کی پوچھو گے تو روضے مبارک پہ لے جا کر آنکھوں سے دکھاؤں گا کہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ وہ خوش نصیب انسان جسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت اور خدمت اور مدد کے لیے چنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اپنی زندگی میں اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی نماز پڑھائے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے ایک مسئلہ ہے شریعت کا کہ مصلی پر وہی آئے گا جہاں بہت سارے علماء موجود ہوں، تو وہاں پر مصلی امامت پر کون آئے؟ ایک تو یہ ہے کہ مسجد کا پرماننٹ پکا امام ہے، وہ مسئلہ الگ، لیکن کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں کسی جگہ کوئی امام مختص نہیں ہے،
اب اگر وہاں کئی علماء ہیں تو علماء نے یہ مسئلہ فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اسے آگے کھڑا کریں کہ جو قرآن بہترین پڑھنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ ان میں جو سب سے بڑا عالم ہو۔ تیسرا یہ دیکھیں کہ ان میں جو سب سے بڑا متقی ہو۔ چوتھا یہ دیکھیں کہ ان کا معاشرے میں سب سے زیادہ قابل عزت اور قابل احترام اور بڑا مقام ہو۔ یہ 4-5 باتیں ہیں، اگر کسی جگہ علماء جمع ہو جائیں اور وہاں پر نماز کا وقت آ جائے تو اسے آگے کیا جائے۔ جو قرات میں بڑا عالم ہو، جو علم میں بڑا عالم ہو، جو رتبے میں بڑا عالم ہو، جو تقوی میں بڑا عالم ہو، اسے مقام مصلی پر امامت کے لیے آگے کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ امت کو پتہ ہے تو نبی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے نبی نے تمام صحابہ کی موجودگی میں دیکھا کہ بہترین قاری بھی ابو بکر، بڑا عالم بھی ابو بکر، بڑا متقی بھی ابو بکر، اور ان میں سب سے اونچے مقام والا بھی ابو بکر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پیغمبر نے آگے کھڑا کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں بڑا متقی بھی ابو بکر، بڑا عالم بھی ابو بکر، بڑا قاری بھی ابو بکر، اور ان میں تمام صحابہ میں سب سے اونچے مقام رکھنے والا بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر حضرت عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، حسنین بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود، یہ سارے وہاں موجود تھے۔ لیکن ان سب کی موجودگی میں نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے جہاں ان کا مقام بتایا ہے، وہاں یہ بتا کر گئے ہیں کہ اب میرے بعد اس مصلی کا جو وارث ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ جب میں اسے اس مصلی کا امام بنا کے جا رہا ہوں تو اے مسلمانوں، اپنے معاملات کا امام بھی یعنی خلیفہ پھر تمہیں ابو بکر ہی کو بنانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سقیفہ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ کسے بنایا جائے، ابو بکر نے فرمایا عمر تم خلیفہ بنو، تم مجھ سے طاقت میں زیادہ مضبوط ہو۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ نہیں، آپ میری طاقت آپ کے فضل کی وجہ سے ہے، آپ کے ذریعے سے ہے، اور جب نبی نے آپ کو ہم سب سے آگے کیا ہے تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کر لے؟ اس لیے ہاتھ بڑھائیں، سب سے پہلے عمر آپ کی بیعت کرے گا، اس کے بعد باقی کریں گے۔ اور پھر حضرت عمر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ چنا، کیونکہ اس کا اشارہ امام الانبیاء دے کر گئے تھے کہ نبی جانتے تھے کہ جہاں سارے نبی موجود تھے معراج کی رات، وہیں پر اللہ نے سارے نبیوں کی موجودگی میں جب دیکھا کہ ان نبیوں میں جو سب سے بڑا عالم ہے، ان نبیوں میں جو سب سے بڑا مقام والا ہے، ان نبیوں میں جو سب سے بڑا صاحب شرف ہے، ان نبیوں میں جو سب سے بڑا قرآن پڑھنے والا ہے، ان نبیوں میں جو سب سے بڑا صاحب مقام ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اس لیے سارے نبیوں کی موجودگی میں اللہ نے رسول اللہ کو امام الانبیاء بنایا، اور تمام صحابہ کی موجودگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو آگے کر کے امام الصحابہ بنایا ہے۔ شرف دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک دن پوچھا کہ من عالم الناس، کہ لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ پھر اس نے سوال کیا کہ من اشجاع الناس، لوگوں میں بڑا بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ اس نے پوچھا کہ لوگوں میں بڑا سخی کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر صدیق۔
وہ جھنجلا کے کہتا ہے میں جو سوال کرتا ہوں آپ جواب میں ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق، کیا بات ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو علی اس کا نام لیتا۔ تم نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ میں نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا، جب نبی نے تبوک میں چندے کا اعلان کیا کوئی ثلث لایا تو کوئی نصف لایا، ایک ہی تو تھا جو گھر پہ جھاڑو پھیر کے سب کچھ رسول اللہ کی جھولی میں لا کے ڈالتا ہے، جس نے اپنا سب کچھ حضور کی جھولی میں ڈالا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تم نے کہا کہ لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ جب قرآن کی آیت آئی نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اللہ کی مدد آ گئی، آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں فوجیوں کی فوجیں آئیں گی، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہوں گے۔ علی کہتے ہیں ہم سب بڑے خوش تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ابو بکر رو رہا ہے۔ ہم نے کہا ابو بکر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ آج تو اللہ نے ایسی سورت بھیجی ہے جس میں فتح کی خوشخبریاں ہیں اور جس میں لوگوں کو اسلام میں آنے کی بشارتیں ہیں، اور تم اس وقت کیوں غمزدہ ہو؟ حضرت صدیق فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا اللہ نے جو آگے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اس صورت میں مجھے محمد کی جدائی نظر آتی ہے، لگتا ہے اب نبی کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کہا جس طرف ہمارا دھیان بھی نہیں گیا ہے اس طرف اگر کسی کا دھیان گیا تھا تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ جب سارا مکہ نبی کو ڈھونڈ رہا تھا، ابو بکر ہی تو تھے جو سارے خطرات کو مول لیتے ہوئے ہجرت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں رفیق سفر بنتے ہیں، اور نبی کو 3 دن غار میں ساتھ رکھا ہے، اور اس کے بعد مدینۃ المنورہ تک حفاظت سے پہنچایا ہے۔ جب ساری دنیا نبی کو ڈھونڈ رہی تھی ابو بکر ہی نبی کو لے کر مدینے تک گیا، اس لیے میں نے کہا کہ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، ہر وقت نبی کے ساتھ، ہر جگہ نبی کے ساتھ، قرآن میں نبی کے ساتھ ابو بکر، ہر موقع میں نبی کے ساتھ ابو بکر، حدیثوں میں نبی کے ساتھ ابو بکر، غار میں نبی کے ساتھ ابو بکر، آج مزار میں بھی نبی کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کئی جگہ یہ بات کیا کرتا ہوں، آج جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور اگر وہ دھوکہ نہیں دے رہا تو اسے ابو بکر کو پھر خلیفہ اول بھی ماننا ہے۔ جو ابو بکر کو خلیفہ اول مانتا ہے وہ قرآن کو مانتا ہے، جو ابو بکر کو خلیفہ اول نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ دھوکہ دے رہا ہے اگر کہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اگر ایک طبقہ ہے جن کے یہاں حافظ بھی نہیں ہوتے، تحفیظ کے مدرسے بھی ان کے یہاں نہیں ہوتے، حفظ کروانے والے مدرسے بھی نہیں ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو کہ کون سے قرآن کو مانتے ہو۔ پہلا سوال یہ کیا کرو کون سے قرآن کو، کہ جو غار میں ہے یا یہ جو ادھر رکھا ہوا ہے مسجد میں؟ وہ سمجھ جائے گا کہ بندہ کوئی ناگن چورنگی والا ہے۔ سوال اس نے پہلے ہی ایسا کیا ہے، کیونکہ عام لوگوں کو تو یہ بیوقوف بنا لیتے ہیں کہ جی ہم ابو بکر عمر عثمان کو مانتے ہیں، آپ سمجھیں گے یہ کہہ رہے مانتے ہیں، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ابو بکر عمر عثمان جو حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں۔ اب اگر وہ کہتا ہے قرآن کو ہم مانتے ہیں تو اس کی مراد ہوتی ہے جو غار میں ہے۔ اب اس کے تقیے کو لانا ہے بیچ میں، تو اب ذرا یہ دیکھنا کہ اس کو کون سا، یہ والا جو الماری میں ہے جو مسجدوں میں ہوتا ہے جو الحم سے والناس تک ہے؟ اب وہ تقیتاً کہہ دے گا ہاں ہاں اسی کو مانتے ہیں۔
کا کون سا؟ وہی جو لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ سے حضرت جبریل نبی تک لائے، نبی نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کے دور میں اس قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا، اور یہی قرآن جو کتابی شکل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہوا، اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا ہے، اور تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ یہی قرآن جو صدیق کے دور میں لکھا گیا، یہی جبریل نبی پر لائے تھے اور یہی لوح محفوظ میں تھے۔ اس قرآن کو مانتا ہے جو صحابہ کے اجماع سے امت مانتی ہے۔ بھائی اس قرآن پر صحابہ کا اجماع ہے نا، تمام صحابہ متفق ہوئے ہاں یہی والا قرآن ہے۔ وہ کہے گا ہاں اسی کو جو صحابہ کے اجماع سے جو قرآن آیا اس کو مانتے ہیں۔ اس کو پھر اگلا سوال کریں گے تو دیکھیں گے آپ بلی تھیلے سے پھدک کے باہر آئے گی۔ آپ ان سے پوچھیں کہ تمام صحابہ کے اجماع سے اس قرآن کو مانتا ہے اور قرآن افضل ہے خلافت سے، تمام صحابہ کے اجماع سے قرآن کو مانتا ہے، تو تمام صحابہ ہی نے تو اجماع کر کے ابو بکر کو خلیفہ اول چنا ہے، تو ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول پھر کیوں نہیں مانتا؟ پھر صدیق کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہیں مانتا؟ صحابہ کے اجماع سے قرآن مان رہا ہے، صحابہ وہی والے جنہوں نے قرآن پہ اجماع کیا ہے، وہ ابو بکر کی خلافت بلا فصل ہونے پر وہ بھی اجماع کر رہے ہیں، وہاں کیوں نہیں مانتا؟ پتہ چلتا ہے وہاں تو تقیہ نہیں کر رہا، قرآن کے معاملے میں تو دھوکہ دے کے تقیہ کر رہا ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ افضل چیز کو مان رہا ہے قرآن کو صحابہ کے اجماع سے، اور غیر افضل کو نہیں، جو قرآن سے کم درجے میں ہے خلافت۔ صدیق اور قرآن یوں لازم ملزوم ہے۔ خدا کی قسم نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ صدیق کا تعلق ہی کچھ اور ہے۔ یہی وجہ ہے تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بسم اللہ کے فضائل لکھے ہوئے وہاں کافی سارے نکات لکھے ہیں، ان میں ایک جگہ پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ عجیب واقعہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک انگوٹھی دی اور کہا اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے آؤ۔ صدیق اکبر گئے، انگوٹھی والے سے کہا یار اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو۔ میرے نبی نے تو لا الہ الا اللہ کا فرمایا، لیکن میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا نہیں دیکھ سکتا، تم ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لکھ دو۔ اس نے ٹائم دیا کہ اس ٹائم آ کے لے جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنی ہوئی انگوٹھی لا کر نبی کو دی، نبی نے پڑھوائی تو انگوٹھی کے اوپر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آگے لکھا تھا ابو بکر صدیق۔ نبی نے فرمایا ابو بکر یہ کیا، میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ کا کہا، تم نے محمد الرسول اللہ بھی لکھ دیا اور ساتھ میں اپنا نام بھی لکھوا لیا میری انگوٹھی پہ، ابو بکر صدیق بھی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوا کہ حضرت میں نے اپنا نام تو خیر نہیں کہا تھا، یہ پتہ نہیں اس نے کیوں لکھا، میں نے تو نہیں کہا، ہاں یہ میں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھو کہ میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا نہیں دیکھ سکتا۔ تو نبی نے فرمایا تم نے نہیں لکھوایا تو پھر یہ کس نے لکھا ہے؟ آسمانوں سے جبریل اتر ہے، کہا آقا یہ میں نے لکھا ہے۔ کہا تم نے لکھا ہے؟ کیوں؟ کہا جب انگوٹھی والے کو ابو بکر صدیق کہہ رہا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھو کہ میں اللہ اور محمد کے نام کو جدا نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے اللہ نے کہا جبریل پھر تو بھی جا آگے ابو بکر صدیق بھی لکھ، جب صدیق میرے نام سے میرے محبوب کے نام کو جدا نہیں دیکھ سکتا تو میں بھی محمد سے صدیق کو جدا نہیں دیکھ سکتا۔ ہر موقع پر ہر جگہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوئی خاص اعزاز تھا۔ یہی وجہ ہے بدر میں جب نبی نے خیمہ لگوایا تو چونکہ اللہ سے مناجات کرنی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ میرے خیمے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نبی جو لمبے سجدے میں تھے تو صحابہ پریشان تھے کہ کہیں روح تو نہیں نبی کی پرواز کر گئی، تو وہاں صرف ابو بکر صدیق گئے ہیں اور جا کر کان لگایا اور کہا پریشان نہ ہو، نبی اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔
یہ خاص اعزاز اللہ کے نبی نے دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ جانتے ہیں مسجد نبوی جو بنی تھی تو صحابہ کرام کے گھر تھے تو ان کا راستہ بھی تھا، کئیوں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ بعد میں اللہ کے نبی نے حکم دیا سوائے ابو بکر کے دروازے کے علاوہ اب کسی کے دروازے کا رخ مسجد نبوی کے کرنے کی طرف اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج بھی آپ باب بقیع سے تھوڑا الٹی سائٹ والے دروازے پہ داخل ہوں تو وہاں خوخت ابی بکر صدیق لکھا ہوا ہے، یعنی وہ جگہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا وہاں آج تک دروازہ نہیں لگایا گیا کہ جس جگہ پر دروازہ کھلا رکھنے کا پیغمبر نے کہا تھا تو آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں نے وہ دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ آج تک اس جگہ دروازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ پروٹوکول اگر تمام صحابہ کرام میں کسی کو ملا ہے تو ابو بکر صدیق کو۔ یہ اتنے عظیم ہیں، ہر نیکی کے کام میں اول، ہر نیکی کے کام میں اول۔ اور میں کہا کرتا ہوں ابو بکر کہتے ہی اس کو ہیں، با کاف را عربی میں جہاں مادہ ہے وہاں اول پہل کے معنی میں ہوتا ہے۔ دیکھو جو لڑکی پہلی بار دلہن بنے اسے باقرہ کہتے ہیں، درخت پہ جو پہلا پھل آئے اسے بکور کہتے ہیں، جو صبح کو سورج کی پہلی کرن نکلے اسے بکرا کہتے ہیں۔ تو جو لڑکی پہلی بار دلہن بنے اسے باقرہ کہا، جو درخت پہ پہلا پھل آئے اسے عربی میں بکور کہا، جو صبح کو پہلی کرن نکلے اسے عربی میں بکرا کہا، اور جو نبی پر سب سے پہلے ایمان لائے اسے ابو بکر کہا۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن میں 3-4 دن پہلے مکتوبات امام ربانی پڑھ رہا تھا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کتنے صاحب کشف اور کتنے بڑے بزرگ گزرے، جو گوالیار کی جیل میں رہے اور جہانگیر کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ وقت کا صوفی سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مکتوبات میں پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت کا ایک مکتوب آیا، حضرت لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کشف میں یہ بات دکھلائی ہے کہ قیامت میں جنت میں داخلہ ابو بکر و عمر کی مشروط اجازت سے ہوگا، ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن جب اللہ کا غصہ بڑے عروج پر ہوگا اور اللہ بڑے جلال میں ہوں گے، جہنم جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر 70,000 کڑے ہوں گے، اور فرشتوں نے اس جہنم کو پکڑا ہوا ہوگا، اور جہنم فرشتوں کو بھی گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے لا رہی ہوگی اور کہے گی اللہ آج مجھے اجازت دے، ہر اس شخص کو کھاؤں گی جس نے کھایا تیرا سجدہ کسی اور کو کیا تھا، عبادت کسی اور کی تھی، اللہ کھایا تیرا لیکن مشکلات میں کسی اور کو پکارا تھا۔ اللہ اتنے غصے میں، لوگ تمنا کریں گے کہ اللہ جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ غصہ تو کم از کم ختم کر دے۔ امت کا یہ حال دیکھ کر نبی سجدے میں چلے جائیں گے، 7 دن تک نبی سجدے میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ نبی سے فرمائیں گے ارفع راسک فسل توتا، اے نبی سر اٹھائیں، مانگے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہیں گے اللہ میری امت کا حساب شروع کر۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پیش کرو، پھر پہلے کس کو پیش کرتے ہو؟ حساب شروع کرتا ہوں۔ نبی سب سے پہلے اپنی امت میں اللہ کے سامنے حساب کے لیے ابو بکر صدیق کو آگے کریں گے۔ اللہ جب ابو بکر صدیق کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ کا غصہ مسکراہٹ میں بدل جائے گا، کیونکہ صدیق کے نامہ اعمال میں تو وفائیں ہی وفائیں ہیں، محبت رسول کی ادائیں ہی ادائیں ہیں، کفر اور باطل اور نفاق سے جفائیں ہی جفائیں ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں تو صرف الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا امت پر دنیا میں تو احسان رہا ہے، آخرت میں بھی احسان ہے کہ صدیق کے عمل کی وجہ سے اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا۔
فطرتاً جس شخص کو اللہ نے اسلام پر پیدا کیا وہ ابو بکر صدیق، اس لیے ابھی تو نبی نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، عمر میں نبی سے 2 سال چھوٹے تھے، لیکن صدیق نے اس زمانے میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے بتوں کو سب سے پہلے توڑا ہے۔ ابھی چھوٹے تھے، ان کے والد ابو قحافہ بیت اللہ میں لے کر گئے، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوتے تھے، والد نے کہا بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، ان کو ذرا پکارو، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ روٹی دیتا ہے، یہ عزت دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چپ، والد سمجھے مجھ سے شرما رہے ہیں، باہر چلے گئے کہ اکیلے میں پکارے گا۔ تھوڑی دیر بعد آئے تو منظر ہی کچھ اور ہے، کوئی بت وہاں ٹوٹا ہوا ہے، کوئی وہاں ہے، چھوٹا بت ابو بکر کے ہاتھ میں اور اس سے بڑے والے بت کی پٹائی کر رہے ہیں۔ پکڑا اور مارا اور مارا اور مارتے 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 گھر تک لے گئے۔ پھر ماں ہوتی ہے، دامن میں لے لیا، ابو قحافہ سے کہا یہ کیا بات ہے، اتنا مار رہے ہو بچے کو، کیا ایسی غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی؟ ابے تجھے پتہ ہے یہ خداؤں کی پٹائی کر رہا تھا۔ ام الخیر نے دیکھا اور کہا بیٹا کیوں کیا؟ کہا اماں ابا نے کہا تھا یہ خدا ہیں، تو میں کہا خدا ہے تو پھر ذرا روٹی دے، اس نے روٹی نہیں دی۔ میں نے کہا میں اکیلا ہوں، مجھ سے بات کر، میں اس سے بات نہیں کرتا، میں بات کر رہا ہوں تو نواب کا بچہ آگے سے جواب بھی نہیں دیتا۔ تو میں کہا چلو تمہارے میں اب حل کرتا ہوں، میں نے پھر ان کی لڑائی بھی کروائی۔ ابھی صحیح طرح چھوٹے والے نے بڑے والے کو مارا نہیں تھا کہ ابا آ گئے۔ حضرت صدیق کی والدہ کہتی ہیں ابو قحافہ اس کو چھوڑ دو، خدا کی قسم یہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا تو مجھے ایک آواز آئی تھی یا امت اللہ ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق، اللہ کی بندی تجھے ایسے بیٹے کی خوشخبری ہے جس کا نام آسمانوں پہ صدیق ہوگا، جو جہنم سے آزاد ہوگا اور غار میں وہ اپنے نبی کا رفیق ہوگا۔ یہ وہ ہے، اور یہ کوئی حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے، صدیق فطرتاً جنتی ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کی مٹی جہاں سے لی جاتی ہے وہ دفن بھی وہیں ہوتا ہے، جس کی مٹی جہاں سے لی جاتی ہے وہ دفن بھی بولے وہیں ہوتا ہے۔ آج ملیر کے قبرستانوں میں جس کی جہاں پر قبر ہے اس کی مٹی وہیں سے لی گئی، 3-4 مہینے کا یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ مٹی اٹھاتا ہے اور اس کی ناف میں رکھتا ہے، اسی ناف سے پورے جسم پر یہ مٹی کے اثرات سرایت کرتے ہیں، تو جس کی مٹی جہاں سے لی اس کی قبر بھی وہیں بنتی ہے۔ تو پھر خود اندازہ کر لو کہ ابو بکر عمر آج جنت کے ٹکڑے روضۃ من ریاض الجنہ میں سو رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ وہ جنت میں سو رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے پیدائش کے وقت ان کی مٹی وہاں جنت سے لی ہے، اور چونکہ جہاں سے مٹی لی جاتی ہے دفن اس نے وہاں ہونا ہوتا ہے، تو ان کی مٹی جنت سے لے کر انہیں دوبارہ جنت میں سلانا تھا۔ تو میں اور تو کچھ اعمال کریں تو جنت میں جائیں گے، ابو بکر عمر تو پیدا بھی نہیں ہوئے، مٹی جنت سے لے کر اللہ نے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ پہلے کر دیا ہے، کیونکہ وہ جہاں نبی کے ساتھ دفن ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے یا نہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا جہاں پر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، اور اکیلے نہیں، 2 پہرے داروں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی جب نبی کے روضے پر جاتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے جالیوں کے پیچھے سے، جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، شرطے کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے، 1 منٹ آدھا منٹ ٹائم ملتا ہے، لیکن جب آدمی یہاں سے سلام پیش کر کے باب بقیع سے باہر نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے میری زندگی کو حیات مل گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وقت تھم گیا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ وقت کا جنید بغدادی میں ہی ہوں۔ گھر پہ فون کرتا ہے، روتے ہوئے اماں سے کہتا ہے اماں تیرے بیٹے کی خوش نصیبی ہے کہ آج وہ نبی کے روزے کی جالیوں کے پاس سے سلام کرتے ہوئے گزرا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے،
اور واقعی خوش نصیب ہے کہ تجھے روزے کی جالیوں کے باہر سے اللہ نے جانے کی اور گزرنے کی اللہ نے سعادت بخشی ہے۔ لیکن ہمیں تو آدھا ایک منٹ ملا ہے، ہم اتنے خوش نصیب بن گئے۔ بتاؤ جو 1400 سال سے جالی کے باہر نہیں، جالیوں کے اندر نبی کے ساتھ سو رہے ہوں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ جو رحمتیں نبی کی قبر اطہر پہ پڑ رہی ہیں، اسی کے چھینٹے اڑ اڑ کے ابو بکر و عمر کی قبر پہ بھی پڑ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور نبی نے فرمایا ہَكَذَا نَبْعَثُ یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ایک دن آئے، ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر، نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے، فرمایا تم ہمیں یوں دیکھ رہے ہو، قیامت میں بھی ہم یوں ہی اٹھیں گے قبروں سے کہ میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔ یہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی رفاقت اور نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے چنا، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام صحابہ کا امام کون ہے صحابہ میں؟ بولیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ خلیفہ بلا فصل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے۔ کتنی خوش نصیبی ہے اس کے لیے جو رسول کا خلیفہ ہو، اور خلیفہ رسول، خلیفۃ الرسول صرف ابو بکر ہے۔ بھائی حضرت عمر جو ہیں وہ تو حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہیں نا، خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو۔ حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہیں، حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں، لیکن پیغمبر کے خلیفہ کون ہیں؟ رسول کے خلیفہ کون ہیں؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں سارے صحابہ صدیق ہیں، قیامت تک صدیقین آئیں گے، لیکن صدیق اکبر ایک ہی ہے۔ صدیق اکبر، صدیقین بہت ہیں، صحابہ تو سارے ہی صدیق ہیں، اولئک هم الصادقون، لیکن صدیق اکبر ایک ہے۔ اللہ نے انہیں نبی کی تصدیق کے لیے چنا ہے۔ ہر نبی جو آیا اس نے پہلے والے نبی کی تصدیق کی ہے کہ میرے سے جو پہلے نبی آیا ہے وہ بھی نبی تھا، ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کا مصدق کون ہے، ہمارے نبی کا تصدیق کرنے والا کون ہے، ہمارے نبی کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں۔ ہمارے نبی کی تصدیق کے لیے اللہ نے ابو بکر صدیق کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے صدیق کہتے کسے؟ یوسف ایھا الصدیق کی ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو غلطی سے اگر کوئی غلط بات کر دے تو اللہ اپنی قدرت سے اسے ٹھیک کر دے گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، مثلاً کوئی کہے کہ یار بکری آ رہی ہے، وہ دیکھ وہ بکری آ رہی ہے، اتنے میں قریب آیا تو دیکھا وہ دمبا تھا، آپ اسے جھوٹا تھوڑی کہیں گے، آپ کہیں گے بیچارے کو مغالطہ لگ گیا، غلطی ہو گئی۔ وہ کہے گا یار میں سمجھ رہا تھا بکری ہے لیکن یہ تو دمبا ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ کہ سامنے سے دمبا آ رہا ہو اور صدیق یہ کہے کہ لگتا ہے بکری آ رہی ہے، تو اللہ اپنی قدرت سے اس دمبے کو بکری بنائے گا تاکہ صدیق کی صداقت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس کو صدیق کہتے ہیں، کیونکہ اگر اس سے یہاں غلطی ہو گئی تو لوگ کہہ سکتے ہیں یہاں مغالطہ ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے نبی کو نبی ماننے میں بھی مغالطہ ہو گیا ہو۔ یہی وجہ ہے روم اور فارس کی آپس میں لڑائی رہتی تھی، مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ ہوتی تھیں، مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ ہوتی تھی، مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، فارس والے چونکہ آتش پرست تھے۔ جیسے انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ ہو
تو پاکستان والوں کی ہمدردیاں تو جناب ان کے ساتھ ہوتی ہیں نا، آسٹریلیا والوں کے ساتھ، وہ جیت جائے انڈیا نہ جیتے، حالانکہ کافر تو دونوں ہیں۔ اب جناب ایک دن رومی مغلوب ہو گئے، فارس والے غالب آ گئے۔ یہ بات جب پہنچی مکہ میں، اب وہاں پر ابن دغنہ نے آ کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پہ طنز مارا، آہا ہمارے والے جیت گئے، اور ایسے بری طرح رومیوں کی شکست ہوئی تھی کہ ان کا سنبھلنا مشکل تھا۔ صدیق کی زبان سے نکل گیا دیکھنا کہ وہ جلد رومی غالب آ جائیں گے، شرط لگا لو میرے سے۔ اب یہ مذاق کرنے لگے، اس کو دیکھو اتنا پٹ گئے کہ وہ کبھی غالب آ ہی نہیں سکتے۔ اب چونکہ ابو بکر کی زبان سے نکلا ہے نا، تو رب نے قرآن بھیج دیا، الف لام میم غلبت الروم، یہ جلدی غالب آ جائیں گے یہ رومی۔ صدیق جو بولتا ہے اللہ اسے پورا کر کے دکھاتا ہے۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات 22 جمادی الثانی۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کے یوم وفات کو سرکاری سطح پہ ہائی لائٹ کیا کریں۔ جب آپ بھٹو ڈے، بے نظیر ڈے، اقبال ڈے، قائد اعظم ڈے، فلاں ڈے پر یہ چھٹیاں کر کے سرکاری سطح پر اسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان خلفائے راشدین کا تو اس امت پر احسان ہے، ان کے یوم وفات و شہادت پر کیوں نہیں عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا، یا ساری چھٹیاں ختم کرو۔ کسی سرکاری دو چھٹی ہوتی ہے کسی شخصیت پر، ہم پوچھتے ہیں کیوں، کہتے ہیں اس شخصیت کی زندگی کو عوام کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہارے یہاں یہی دستور ہے تو پھر صدیق سے بہتر اسوہ حسنہ امت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارا یہ مطالبہ ہوتا ہے، اور اس دفعہ پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر عام تعطیل کی قرارداد الحمدللہ منظور ہو چکی ہے۔ جتنا ہم سے ہوتا ہے ہم صحابہ کر رہے ہیں، صدیق کر رہے ہیں، صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ سے جتنا ہو تو آپ اتنا تو کریں، ہم سے جتنا ہو ہم کریں، اتنا آپ سے اتنا کریں۔ آج کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تبرہ کر رہے ہیں، تو کوئی تو ہو جو صدیق کے دفاع میں میدان میں نکلے۔ جس صدیق نے نبی کو پتھر لگنے نہیں دیا، اس کا اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ ہم اسے گالی لگنے نہ دیں، ہم اس تک تنقید آنے نہ دیں۔ آپ حضرات نے محنت کرنی ہے، اس مطالباتی جلوس میں انشاءاللہ آنا ہے 22 جمادی الثانی، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھی الحمدللہ پلوں پر بازاروں میں سیدنا ابوبکر صدیق کے نام کے پینا فلیکس لگاتے ہیں۔ آپ کا کام ہے آپ ڈھونڈیں، لوگوں سے پوچھیں یار کون ہے جو یہ لگاتے ہیں، ایک بینر میری طرف سے بھی لگاؤ، صدیق کے نام کو میں بلند کروں گا، ہو سکتا ہے اس کے قدموں کے صدقے اللہ میرے نام کو بلند کر دے، اللہ میری اولاد کے کردار کو بلند کر دے۔ تو یہ محنت کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔